کمپیوٹر پر کارٹون، موویز یا گیم سے جوڑ دیا ہے، جس نے نہ صرف ہمارے بچوں میں نفسیاتی الجھنیں بڑھا دی ہیں بلکہ زبان و بیان بھی پستی کا شکار ہو رہی ہے۔ نسل نو کو تباہی سے بچانے کے لیے ان کا تعلق تکنیکی وسائل کے ساتھ ساتھ علم و ادب سے بھی جوڑنا وقت کا تقاضا ہے، اور یہ اسی صورت ممکن ہے جب ادب اطفال کو دور حاضر کے ان تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے جو درپیش ہے۔ عصر حاضر میں بچوں کا ادب نظم و نثر تخلیق کرتے ہوئے ان کی عمر، نفسیات، جذبات و تقاضوں کو مد نظر رکھا جائے۔ اہل دانش نے بچوں کی نفسیاتی اعتبار سے عمر کے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: 3 سے 5 سال، 6 سے 11 سال اور 12 سے 16 سال۔ ابتدائی 5 سالوں میں بچے کا 90% دماغ تشکیل پا چکا ہوتا ہے، وہ 5 سے 6 زبانیں سیکھ سکتا ہے، اور 5 سال سے 15 سال کی عمر میں اس کے دماغ میں سوالات اٹھنے لگتے ہیں اور وہ کیوں، کب اور کیسے کی کھوج شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے دنیا بھر کے ادیبوں نے ان مسائل کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ الگ الگ عمر کے بچوں کے لیے الگ الگ موضوعات پر الگ الگ زبان و اسلوب میں کتابیں تیار کی جا رہی ہیں۔ 12 سال سے کم عمر بچوں کی کتابوں کی طباعت پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ ان میں الفاظ کم، تصاویر زیادہ ہوتی ہیں۔ 13 سال سے زیادہ عمر کے بچوں یا نوبالغ بچوں کے ذوق کو ملحوظ رکھتے ہوئے کثیر موضوعاتی کہانیاں، غیر معمولی واقعات کا تسلسل، دلچسپ مکالمے، واضح اسلوب تحریر، حصے مزاح، آغاز و انجام جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور دیگر زبانوں میں اس حوالے سے مختلف تجربات کیے جا رہے ہیں، جبکہ اردو زبان ابھی ان معاملات میں طفل مکتب ہے۔ ہمارے ادیبوں کو ان تجربات سے استفادہ کرنا چاہیے، بس اتنا خیال رکھیں کہ تخلیقات دوسری زبانوں کا چربہ نہ ہو۔ بچوں کا حالیہ ادب بے شک ماضی سے منسلک ہوتا ہے، مگر وقت کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں، اس لیے عصری تقاضوں کو موضوع بنائے بغیر بچوں کا ادب تخلیق کرنا نئے زمانے کی سچائیوں سے آنکھیں چرانا ہے۔ ادب اطفال کے مقاصد اور اس کی روح کو بھی مجروح کرنا ہے۔ آج کا بچہ جس زمانے میں سانس لے رہا ہے وہ گلوبل ولیج کا زمانہ ہے۔ اب اس کی تعلیم و تربیت صرف استاد، معاشرہ اور والدین نہیں کر رہے، بلکہ اب پوری دنیا اس کی اتعلیق بن چکی ہے۔ آج کے بچے کا شعور پختہ ہو چکا ہے، وہ اب ہر چیز کی حقیقت و اصلیت جاننا چاہتا ہے۔ وہ چاند، ستاروں، ارض و فلک کی کھوج کرنا چاہتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں اتر کر لال و گھر تک پہنچنا چاہتا ہے۔ جو بچہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس کے ذریعے دنیا بھر کی سیر کر رہا ہے، اسے اب جنوں، پریوں، دیو مالائی، طلسماتی اور محیر العقل کہانیوں سے کیسے بہلایا جا سکتا ہے؟ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بچوں کے ادب سے ان عناصر کو بالکل بے دخل کر دیا جائے، بے شک یہ ان کی نفسیاتی تسکین کا باعث بھی ہے، مگر ادیب کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا ادب تخلیق کرے جو تفریح کے ساتھ ساتھ بچوں کی حقیقی زندگی پر مبنی ہو، اور جس میں فکر و عمل کے دروازے کھولنے کی قدرت پائی جائے۔ آج کے دور کا دوسرا بڑا مسئلہ ترسیل ادب کا ہے۔ ایک زمانے تک ترسیل ادب کا سب سے بڑا ذریعہ بچوں کے رسائل ہوا کرتے تھے۔ یہ رسالے بچوں کی ذہن سازی کا کام بخوبی سر انجام دیتے رہے ہیں۔ 7 روزہ رسالہ بچوں کا اسلام، پھول، جگنو، تعلیم و تربیت، بچوں کی دنیا، بچوں کا باغ، انوکھی کہانی، بچوں کا میگزین الف نگر، کرن روشنی، پیغام، شاہین اقبال ڈائجسٹ، ٹوٹ بٹوٹ، نونہال بچوں کے مقبول عام رسالے رہے ہیں، جن میں کہانیاں، نظمیں، پہیلیاں، اقوال زرعی اور دیگر مضامین شامل ہوتے ہیں، جو بچوں کی ذہنی تربیت میں خاص کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ لیکن اب رسالوں کا زور ٹوٹتا جا رہا ہے، صفحات کی جگہ اسکرین نے لے لی ہے، اس لیے ہمیں اپنے لٹریچر کو بھی اپڈیٹ کرنا ہوگا۔ ہمارے پاس ادب اطفال کا ایک ضخیم اثاثہ موجود ہے جسے اسکرین پر لایا جا سکتا ہے، اور ہمارے یہاں اس کام کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ ماہنامہ بزم اردو پاکستان اور الفاظ پبلیکیشنز کے تحت سراج عظیم کی کہانیاں، ڈاکٹر یعقوب صاحب کی کائنات سیریز اور بچپن گروپ پر پیش کردہ معلوماتی کہانیوں کو ویڈیو کی شکل میں عملی جامہ پہنایا گیا ہے، اور یہ تجربہ کامیاب بھی رہا ہے۔ اگر اس سلسلے کو جاری رکھا جائے تو متوقع مقاصد کی کامیابی جلد ممکن ہوگی۔ ان تمام مشکلات کے باوجود پاکستان کے ادارے مثلا اکیڈمی ادبیات، اطفال پاکستان، نیشنل بک فاؤنڈیشن پاکستان، دعوت اکیڈمی، شعبہ بچوں کا ادب، وزارت مذہبی امور، شعبہ ادب اطفال، اقبال اکیڈمی اور اردو سائنس بورڈ وغیرہ سرکاری طور پر بھی ادب اطفال کی ترقی اور بہتری کے لیے جو کام کر رہے ہیں، ہم انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے۔
اور غیر سرکاری اداروں میں بچوں کا ادب ویلفیئر فاؤنڈیشن کراچی، الہی پبلیکیشنز کراچی، امید روشنی فورم ملتان، ہمدرد اکیڈمی کراچی، بزم پھول پاکستان، رائٹرز کونسل، وفائے پاکستان، ادبی فورم لاہور، پاکستان ینگ رائٹرز فورم کوئٹہ، پاکستان رائٹرز ونگ جیسے ادارے بھی اپنے بساط کے مطابق ادب اطفال و ترقی اشاعت کے لیے مختلف اقدامات کر رہے ہیں۔ بچوں کے ادب کو اعزازات اور رائلٹی بھی دیتے ہیں، اور دور حاضر میں ادب اطفال کی دنیا میں مسعود احمد برکاتی، نذیر امبالوی، اشتیاق احمد، ابن آس، احمد عدنان طارق، تسنیم جعفری، نوشاد عادل، امجد جاوید، علی اکمل تصور، محمد شعیب مرزا اور دیگر بہت سے نام ہیں اور دیگر بے شمار ادیب ہیں جنہوں نے مذہبی، معاشرتی، سائنسی، اصلاحی اور مزاحیہ تحریروں سے ننھے قارئین کو ادب کی طرف مائل کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں چند تجاویز دینا چاہوں گی جس سے ادب اطفال کو ہم اور زیادہ مؤثر اور کارآمد بنا سکتے ہیں۔ نمبر 1، بچوں کے ادب میں موضوعات کا تنوع اہم مسئلہ ہے۔ ہمیں بچوں کے ادب میں موضوعاتی اعتبار سے رہ جانے والی خلا کو پر کرنے کی جانب توجہ دینی چاہیے، جیسے سفر نامے، آپ بیتیاں اور سائنسی کہانیاں وغیرہ۔ نمبر 2، ٹوٹ بٹوٹ، چچا چھکن، سندباد جہازی اور ٹارزن اور اس جیسے نئے اور جاندار کردار بنائے جائیں جو بچوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر سکیں۔ نمبر 3، آڈیو اور ویڈیو کتابوں کی دستیابی پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ہمارے بچے اب زیادہ تر وقت اسکرین پر گزارنا پسند کرتے ہیں۔ بچوں کے مصنفین کا آپس میں رابطہ اور انٹرنیٹ پر موجود خبروں اور معلومات سے واقف ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ نمبر 5، بچوں کی کتابوں اور رسائل وغیرہ کی ترسیل اور اسے بچوں تک پہنچانا بہت اہم ہے، جس کے لیے مختلف سرگرمیاں جیسے مطالعاتی حلقے، کہانی گھر، تخلیقی کلب کا قیام ہونا چاہیے۔ نمبر 6، بچوں میں ادبی ذوق پیدا کرنے کے لیے مختلف ادبی تقاریب کا اہتمام کیا جائے، بچوں میں تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے انعام کے ذریعے مقابلے کا رجحان پیدا کیا جائے۔ میں اس یقین کے ساتھ اپنے گفتگو کا اختتام کرتی ہوں کہ بچوں کے حوالے سے ہمارا کل آج سے زیادہ تابناک ہوگا۔ بہت شکریہ۔ بہت زبردست یاسمین صاحبہ، بہت شکریہ۔ سائرہ ارشاد صاحبہ ہمارے درمیان بیٹھی ہیں، گورنمنٹ صادق کالج وومن یونیورسٹی سے تشریف لائی ہیں، تو ڈاکٹر صاحبہ آپ پلیز اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ بہت شکریہ۔ میرا جو موضوع ہے وہ کارپوریٹ کلچر کی ثقافتی الغار اور ادبیات اطفال کے حوالے سے ہے۔ تو پہلے میں اردو ادب کا ابتدائی دور اس حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گی کہ اس میں بچوں کے لیے شروع میں جیسے کہہ مکرنیاں، ڈھکوسلے، لوریاں، دوہے، پہیلیاں، گیت، منظوم قصے، کہانیاں اور جگوریاں سنائی جاتی تھیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے نسل در نسل چلتا رہا۔ اس میں ہم امیر خسرو کا نام جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ نمایاں ہے کہ انہوں نے ڈھکوسلے، دو سخنے، دوہے، گیت، لطیفے اور چٹکلے لکھے۔ ڈھکوسلے یعنی رنگ بازی جس میں بے ربط الفاظ کو جوڑا جا سکے۔ اسی طرح سے امیر خسرو نے دو سخنے لکھے، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ بچوں کی یادداشت بہتر ہو سکے، یعنی ایک ہی لفظ تو مختلف جگہوں پہ کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے وزیر کیوں نہ رکھا، انار کیوں نہ کھایا، کیا جواب ہوگا؟ دانا نہ تھا۔ اسی طرح پہیلیوں کی بات کریں تو نہایت دلچسپ اور آسان انداز میں ان کا بوجھنا بھی تفریح و تعلیم میں شامل تھا، اور امیر خسرو نے پہیلیوں کی بدولت نہ صرف غور و فکر کی دعوت دی بلکہ ذہانت کا بھی اندازہ ان پہیلیوں کی وجہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ بھیتر چلمن باہر چلمن، بیچ کلیجہ دھڑکے، امیر خسرو یوں کہیں دو دو انگلی سر کے۔ اسی طرح عبدالواسع ہانسوی نے بچوں کے لیے، نصاب سہے، حافظ احسن اللہ لاہوری نے، جان محمد سنی نے، اسی طرح دیگر کئی اور لکھنے والوں نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچوں کی نشو و نما، ان کی تربیت اور تعلیم کا بندوبست جاری رکھا۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں اپنی تہذیب و ثقافت کو، تو وقت کے ساتھ ساتھ ہماری اس ثقافت کے یا اس کلچر کے نشانات مٹنا شروع ہو گئے۔ ابتدائی طور پر جو ادب تخلیق کیا جا رہا تھا اس میں اگر ماموں سے محبت سمجھانی ہے تو چندہ ماموں دور کے، یا اسی طرح محمد حسین آزاد جو ہیں ان کی بالک لوریاں، اس میں بھی قدیم لوریوں کو نئے انداز سے شامل کیا گیا، جیسے میرے راج دلارے سو جا، میری آنکھ کے تارے سو جا۔ پھر جگوریاں جو ہیں وہ جگانے کا کام کر رہی تھیں، جاگو جاگو پیارے بھیا، اٹھو اٹھو پیارے بھیا۔ تو جھولنا، لوری،
اس سے ملتی جلتی اصناف، ان میں بہن بھائیوں کی محبت یا آپس کے خاندانی نظام اور ان کا سارا جو کلچر ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم جب غالب کی بات کریں تو انہوں نے قادر نامہ لکھ کر اسی سلسلے کو نصاب کے ذریعے آگے بڑھایا۔ تو ابتدائی جو نثری ادب تھا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھل پھول، سبزیاں، چرند پرند، رنگ، موسم، ادویات اور گھریلو سامان کا جو تذکرہ شامل کیا جا رہا تھا، اس سے ہماری معاشرتی اور مذہبی تعلیم جو ہے وہ سامنے آ رہی تھی۔ ان میں دعائیہ رنگ بھی شامل تھا۔ پھر جو ایک کلچر تبدیل ہوا وہ 1857 کا ہے کہ انگریزوں کا ادب آیا، انگریزوں کا دور آیا اور وہ چیز ہماری ثقافت کا حصہ بننا شروع ہو گئی۔ کئی لکھنے والوں نے بچوں کے ادب کے حوالے سے اہم کردار ادا کیا۔ آزاد، حالی، اسماعیل میرٹھی، علامہ اقبال، تلوک چند محروم، چک بست، امتیاز علی تاج، عبد المجید سالک اور نسیم امروہی کے علاوہ کئی تخلیقار خود کو منوا چکے ہیں۔ تو اس سارے منظر نامے کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ادبیات اطفال جو ہے اس کا ہمیں اب از سر نو جائزہ لینا ہے، اور اس میں بالخصوص تخلیق کار اور ادیب اور خاص کر والدین جو ہیں ان کا کردار ہمارے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ میڈم یاسمین ابھی کئی اخبارات اور رسائل کا نام لے چکی ہیں تو میں دہرانا نہیں چاہوں گی۔ اب میں اپنے دوسرے جو کہ بیسیکلی تو آغاز اسی سے کیا جانا چاہیے کہ کارپوریٹ کلچر، تو یہ جو کلچر ہمارا تھا اس میں ہمیں جدت لے کے آنے کی ضرورت تھی۔ کارپوریٹ کلچر ہے کیا کہ اسے آپ کمپنی کلچر کہہ سکتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیے کہ عقائد اور طرز عمل کا ایسا مجموعہ جو رہنمائی کرے۔ تو اس کلچر کمپنی کی انتظامیہ اور ملازمین میں جو کاروباری لین دین ہے انہیں باہمی تعاون سے سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ اسے آپ کاروباری دنیا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ملازم کو اس میں زیادہ وقت کی چھٹی نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ جو کلچر ہے یہ طرز عمل کی شناخت ہے جو کمپنی آگے بڑھانا چاہتی ہے، اور وہ اپنے اہداف سے طے کر لیتی ہے، اور پھر اگلا مرحلہ جو ہے وہ ان اہداف کو حاصل کرنے پر مشتمل ہے۔ تو ثقافت کی جو 4 قسمیں ہیں جیسے قبیلہ کلچر، ایڈوکریسی کلچر، مارکیٹ کلچر، درجہ بندی کلچر، تو مجموعی طور پر کلچر جو ہے وہ وین، اقدار، طرز عمل، بیانیہ، جگہ اور بالخصوص لوگوں کی بدولت مضبوط ہوتا ہے۔ آج کارپوریٹ کلچر نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے۔ اپنی دھرتی سے جڑنا ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ دور جدید میں جہاں سائنسی علوم شامل ہیں وہیں ہمیں سماجی ارتقاء کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، لیکن کارپوریٹ کلچر جو ہے اس کے نقصانات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں ماں ایک انڈسٹری کا روپ دھار لیتی ہے، اسی طرح سے دیگر دن، جبکہ یہ ہمارا کلچر نہیں تھا۔ کوئی خاص دن کی بجائے ماں کا ہر دن ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلچر میں جذبات کے اظہار کے لیے مادیت کا رنگ شامل کر دیا گیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ مغربی کلچر نے ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ اس سے نہ صرف ہماری روایت بلکہ مذہب سے جڑت بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں ایک مثال میں دینا چاہوں گی، جیسے منٹ مارگریٹا ہے جو عام طور پر فریش جوسز کی دکانوں پہ آپ کو مل سکتا ہے، لیکن اس ذائقے کو برانڈ بنا دیا گیا۔ یعنی ہم بحیثیت مسلمان جس دھرتی سے جڑے ہوئے ہیں اس کی اپنی صدیوں پرانی روایت ہے۔ ہر ثقافت کا احترام کرنا چاہیے، ہر ثقافت جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ اچھا ظاہر ہے کہ اڈاپٹ کرنا بھی لازمی ہے، اور اپنی لیکن اس میں شناخت جو ہے اس کی پاسداری بھی ضروری ہے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بڑوں کا احترام، خاندانی نظام، مہمان نوازی، ہمارے مشرقی لباس، ہمارے پکوان اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں جو ہیں وہ ہماری ثقافت میں شامل ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اب کیونکہ کارپوریٹ کلچر جو ہے اس میں ہر چیز ایک پروڈکٹ بن چکی ہے، تو یہاں تہوار اور رشتے الگ الگ حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ اس کلچر کی بدولت ہماری ثقافت پر نمایاں اثرات پڑے ہیں۔ بریڈ چاہیے، روٹی پسند نہیں ہے۔ پنجاب کا کلچر جو ہے وہ روش ندیم صاحب جانتے ہوں گے، مسی روٹی اس میں جو ایک بڑی پسند کی جاتی ہے، اس کی بجائے پیزا کو فوقیت دے دی گئی۔ فاسٹ فوڈز کا رجحان بڑھا۔ ابتدائی دور اور ادب کے مقابلے میں مغربی اثرات کی بدولت بچے سوشل میڈیا سے جڑ گئے، ویڈیو گیمز کے ساتھ ان کا تعلق گہرا ہو گیا۔ اردو کی بجائے انگریزی زبان کو فروغ ملا، اور والدین یہ خوشی سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ اردو نہیں بولتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم HSC کے ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک خاتون کی چھوٹی سی بیٹی، اور اس نے کسی نے آ کے پوچھا کہ بیٹا کیسے ہو، تو اس نے فوراً ڈانٹ دیا کہ بچی اردو نہیں بولتی۔ تھوڑی دیر کے بعد بچی سے بریڈ نیچے گر گیا تو اس نے فوراً کہا بے ساختہ کہ اوہ بریڈ گر گیا۔ اس کے بعد 5 منٹ ماں اس کی دھلائی کرتی رہی کہ تم نے جرت کیسے کی، تم نے اردو میں بات کی ہے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہم اپنی زبان پہ جب شرمندہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی پہچان ختم کرتے جا رہے ہیں۔ تو اردو اور مادری زبان کی جو اہمیت ہے وہ بھی ہماری ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب والدین فخر سے کہتے ہیں کہ بچے کو اگر وہ پنجابی ہے، پشتو، سرائکی، کسی بھی زبان کے بولنے والے کہ وہ بچہ نہیں بولتا۔
مادری زبانیں بھی ختم ہوئیں اور ساتھ ساتھ اردو زبان جو ہے اس کی بھی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ برانڈز کے ساتھ بچوں کا ایک گہرا تعلق جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو موجودہ جو دور ہے اس میں ان حالات کی پیش نظر جب جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے اپنے بچوں کو اس ماضی کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں, ان قصے کہانیوں کو بھی آگے نئے طریقوں سے سامنے لے کے آ سکتے ہیں تاکہ وہ اس جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی جڑیں اور ساتھ ساتھ وہ اپنا جو ایک کلچر ہے اسے بھی اپنانے میں فخر محسوس کریں. بہت شکریہ. واہ, بہت زبردست, اور ٹاپک بہت چونکہ حساس تھا اور اس حوالے سے آپ کا انالیسس بہت اچھا رہا. تھینک یو ویری مچ. چونکہ کانفرنس جو ہے وہ بچوں کے ادب پر ہے, بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ بچوں کے لیے جو ادب ہے جو بڑوں نے لکھا ہے ان کے لیے, تو میں ہماری سیشن میں ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے تو میں ان کو بہت خصوصی طور پر ویلکم کرتا ہوں, کیونکہ سارے بڑے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے یہاں غائب ہیں. اس بہت شکریہ. ویل ڈن.